جیولوجیکل سروے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ مظفر آباد بالکل بڑی خطرناک قسم کی پلیٹ پہ یہ مظفر آباد قائم ہے. اوپر سے بدون این او سی یہاں پہ بڑی بڑی عمارات کی تعمیر ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر 2005 والا کوئی سانحہ یا اس سے کم یا زیادہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں 1905 میں ایک زلزلہ یہاں پہ آیا تو اس میں یہ اعداد و شمار کے مطابق 20,000 لوگ اس وقت شہید ہو گئے. 2005 میں زلزلہ آیا تو ہمارے یہاں 40,000 سے زیادہ اور 1 لاکھ کے قریب جو لوگ شہید ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے آپ جیولوجیکل سروے کی بات کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو جائکا نے جاپان کی جو ہے جو آرگنائزیشن اس نے آپ کو پورا سروے بنا کے وہ سیسمک رپورٹ بنا کے دی ہے کہ اس شہر میں فلاں جگہ پہ آبادی جو ہے وہ خطرناک ہے اور اتفاق ایسا ہے اسی جگہ پہ زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اسی جگہ پہ زیادہ پلازے بن رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ پلیٹ کو دیکھ کے یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آبادی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نیو یارک جو ہے وہ اس کے اوپر ہے, اس پلیٹ کے اوپر ہے. چائنا کے بہت سارے شہر ہیں, انڈیا کے بہت سارے شہر ہیں. یہ تو ویسے بھی ایک پیش گوئی ہے نا کہ ایک زلزلہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس میں لاکھ میں کروڑ کے قریب لوگوں کی شاید آ سکتی ہے. یہ تو ان کی رپورٹس ہیں نا. اب پتہ یہ ہے کہ ہمیں جو احتیاط برتنی چاہیے کہ ہمیں برتنی آئندہ آنے والے زلزلے میں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. بہت بڑے نقصان کا خدشہ نہ صرف اس علاقے میں ہے بلکہ یہ یہاں سے جو پلیٹ جا رہی ہے یہ انڈیا سے جو بنگلہ دیش تک جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت تھا ہم نے وہ کھو دیا. بے ہنگم تعمیرات کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے اور اب تو خیر جگہ کی تعمیرات کے لیے جگہ ہی رہ گئی ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں اداروں کا کام کرنا. تو ادارے یہاں پہ کام کرتے کوئی نہیں ہے, جو آتا ہے اپنے ہی وہ اپنے مفادات میں دیکھتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو دیکھیں نا خاصا سرکار میں سرکاری افسران کے مکانات بنے ہوئے ہیں, ان کی کوششیں بنی ہوئی ہیں اور کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. اور وہ بھی اتنے بڑے کاریگر ہیں کہ ہر جگہ جا کے لوگوں کو اہتمام میں لے کے, چاہے وہ ادارے ہوں, دوسرے ادارے ہوں, سول ادارے ہوں, تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کی گفتگو ایسی لچھیدار ہوتی ہے کہ بندہ مارا جاتا ہے. سمجھتا ہے یہی معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سر جی کہ ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. صورت دیگر جو ہے یہ کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. جو آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں سر کہ آپریشن کون کرے گا؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے, ہمارے پاس 100 موٹر کا اختیار ہے. 100 موٹر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اختیار ہوتا ہے تو اس میں جیسے سپریم کورٹ کسی معاملے پہ اصل نوٹس دے سکتے ہیں. یہ کیونکہ اپیلٹ کورٹ ہے, یہاں پہ آپ کو کوئی اپیل کرنی ہے یا اگر آپ کوئی درخواست بھی دینا چاہیں, اس طرح کی تجدید کرنا چاہیں تو وہ آپ ہائی کورٹ میں دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے یہ اختیار ہونا چاہیے تھا تاکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جو وزیر اعظم ہے وہ مسلط کا شکار ہے, جو صدر ہے وہ مسلط کا شکار ہے, جو وزراء ہے وہ مسلط کا شکار ہے, جو انتظامیہ ہے. اب تو خیر انتظامیہ رہی نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ریٹ کوئی نہیں رہی ہوئی ہے, نہ انتظامیہ کی نہ پولیس کی. آج کل ان کی ریٹ ہے کسی غریب آدمی کے لیے, کسی مسکین آدمی کے لیے. آج آپ کسی ایک تاجر کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس لیے اب وہ آپریشن بھی خواب ہی ہے. اچھا سر دنیا ساری, میرا آخری سوال ہے آپ سے, دنیا ساری اس وقت جو آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس وقت رورل ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھ رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کو انکریج کر رہی ہیں کہ وہ اپنے رورل ڈیولپمنٹ کرے, وہ بلکہ اس کے اوپر بڑے فائنینسز کر رہی ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کا کلچر ڈیولپ کب ہوگا, یہ بھی توقع ہے؟ دیکھیں رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے آپ کے پاس بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو واحد استعمال کرنا چاہیں. اصل لوکل گورنمنٹ ہے, یہ کمیونٹی بیس پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے لیے واحد گرانٹ جو ہے نا وہ آپ کو بڑے پیمانے پہ مدد فراہم کرتا ہے. کیونکہ ویسے بھی اس کا متنازع آ گیا تو اس کے لیے بڑے پیمانے پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پیسہ آتا ہے. لیکن اصل بات ہے کہ اس پیسے کا استعمال پھر آگے جائیں گے تو وہی انتظامیہ ہیں, وہی ادارے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ جب بھی آپ آگے جائیں گے دیکھیں وہی ہے نا, جب میں کام تو کرنا کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بینک بیلنس بننا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو تو کچھ نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جرمنی میں یہ ہے گرانی صاحب کے جو شہر 5 لاکھ کی آبادی سے آگے چلا جائے گا تو لوگ وہاں پہ کنسٹرکشن بھی روک دیتے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ سیٹل ہونا بھی روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نئے شہر آباد کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں سائڈوں پہ اگر چھوٹے چھوٹے ٹاؤن بن جاتے ہیں تو آج اس شہر کے اندر یہ حال نہ ہوتا جو آج ہو گیا.
بہت شکریہ سر، بہت ساری باتیں کرنی تھی آپ سے سر، یہ ٹاپک بھی بہت لمبا ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، پھر کبھی اس کا اگلا پارٹ ہم چلائیں گے، پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، یہیں سے یہ باتیں کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت کی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔